زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، گزشتہ 40 سالوں میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ UN کی سلامتی کونسل نے فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد منظور کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول مشرقی یروشلم میں یہودی آبادکاریوں کو فوری طور پر روک دے۔ یہ قرارداد جو پہلے مصر پیش کرنے جا رہا تھا، لیکن یہودی لابی کے زبردست اثر و رسوخ اور عین موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی امیز فون کال پر پیچھے ہٹ گیا۔ بہرحال سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان نیوزی لینڈ، ملائیشیا، وینزویلا اور سینیگال نے ہمت دکھائی اور قرارداد پیش کر دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس قرارداد کی کسی ملک نے مخالفت نہیں کی اور یہ 14-0 کے مارجن سے منظور ہو گئی۔ ناظرین، شاید یہ بھی تاریخ کا پہلا ہی موقع تھا کہ اسرائیل کے خلاف پیش کی جانے والی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو نہیں کیا۔ یہ قرارداد نئے امریکی صدر کے کرسی صدارت سنبھالنے سے پہلے اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پر کیوں پیش کی گئی؟ امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیوں نہیں کیا؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی امریکہ اسرائیل کشیدگی ختم اور تعلقات نارمل ہو جائیں گے، یا دونوں ممالک کے درمیان رفٹ بڑھے گی؟ اس حوالے سے یہ وہ موضوعات ہیں جن کے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان، چائنا اور روس کے ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس ماسکو میں منعقد ہوا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کی ہے۔ اس اجلاس میں طالبان رہنماؤں سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ، طالبان اور افغان حکومت کے بغیر ایسے اجلاسوں کی کتنی اہمیت ہے، ہم آج کے پروگرام میں اس پر بھی تجزیہ حاصل کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور کالم نگار محترم جناب اولیاء مقبول جان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ UN کی سلامتی کونسل نے حال ہی میں اسرائیل مخالف ایک جو قرارداد ہے وہ منظور کی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا۔ اس قرارداد کے پس پردہ حقائق کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اسرائیل نے تمام تر جتنے بھی انٹرنیشنل کووننٹس ان پہ دستخط نہیں کیے، سوائے ایک کووننٹ کے، اور وہ ہے جنیوا ایکارڈ کا کووننٹ۔ اور جنیوا ایکارڈ کے کووننٹ کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں یا آپ کے زیر نگرانی رہتا ہے، انڈر دا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس کی حیت قضائی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا فار ایگزامپل، اگر پاکستان جو ہے وہ امرتسر کو فتح کر لیتا ہے، جو کہ خواب ہے کسی کا، وہ ہو سکتا ہے، تو آپ امرتسر کے اندر کوئی اور عمارت نہیں بنا سکتے۔ ان کا اگر گردوارہ ہے تو اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کنونشن کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ایکسیپٹ کی، واحد کنونشن ہے جس پہ اسرائیل کے دستخط ہیں۔ انہوں نے CEDAW پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، انہوں نے CRC پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، وہ اپنے اس پہ چلتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ امریکن انتخابات جو ہیں، وہ امریکن انتخابات جو ہیں ان پہ دو لوگوں کو شکست ہوئی ہے، اور بڑی شدید شکست ہوئی ہے۔ ایک شکست ہوئی ہے امریکن میڈیا کو، اور دوسری شکست ہوئی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو۔ اینڈ ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ جو زائنسٹ امریکہ کے اندر موجود ہیں، دے آر ناؤ پاورفل دین میڈیا اینڈ اسٹیبلشمنٹ۔ ٹھیک، کیوں؟ کہ جتنا وہ امریکن نبض کو جانتے ہیں اور جان چکے ہیں، اتنا نہ میڈیا جان چکا ہے، نہ وہ اور کو جانتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر انہیں جمہوریت کا بیسک سٹائل یہ ہے کہ جمہوریت صرف 15 دن کے لیے ایک شاندار میلہ سا کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میلے کے اندر رنگ ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بنیاد کے اوپر ووٹ بنیں گے، تم ہی حکمران ہوگے، اصل تم ہو، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے، یہ بل کلنٹن کیا چیز ہے، تو فلانا کیا چیز ہے، اور اس کے اندر سے مختلف چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹ دیے جاتے ہیں۔ نام جامسی کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ، کہ ہم کیسے کنسنٹ کو مینوفیکچر کرتے ہیں۔
وہ کہتا ہے جیسے ایک میز گھڑی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، ایسے رائے بھی بنائی جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے. مطلب بل کلنٹن کو جب انہوں نے سروے کیا تو عورتوں جتنی اکثریت نے ووٹ دیا تھا عورتوں نے، تو انہوں نے کیوں ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا 75% عورتوں نے کہا تھا ہمارے ڈریمز میں آتا تھا. مطلب ناکٹرنل ہیرو تھا وہ ان کا. میں بڑا سافٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ ان لفظوں نے بہت زیادہ استعمال کیا. تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ کم از کم سبق اس مسئلے میں سکھایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا مزیدار کالم آیا ہے. امریکن ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے بیٹی سینٹ جیمز، بڑی مشہور ان کی اب کالمسٹ ہو گئی ہوئی ہے. اس نے کوئی 25 سال اس کی زندگی طوائف کی زندگی ہے. ایسکاٹ کہتے ہیں وہاں پر، طوائف اس طرح تو نہیں لیکن لیگل بنایا ہوا. وہ کہتی ہے کہ جتنا میں امریکن مرد کو تفصیل سے کلوزلی جانتی ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. اس نے کالم لکھا، اس نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے اس کے پیچھے جو لوگ تھے، جو زائنسٹ تھے، ایک ان کی تنظیم ہے بنی البات، اس کو کہتے ہیں اینٹی ڈیفیمیشن لیگ. بنی البات اور یہ سارے ورلڈ جوری کے ساتھ وہ آتے تھے، وہ آتے ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ تم امریکہ کے کچھ اسٹیریوٹائپ ہیں ان کو تم ایکسپلائٹ کرو گے تو تم جیت جاؤ گے. امریکہ، وہ کہتے ہیں امریکن جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں، گرے میں نہیں سوچتے. اور اس میں یہ کہا کہ 5 بنیادی چیزیں تھیں جو امریکن سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے پکے ہیں. پہلی ان کی یہ ہے کہ ایوری بلیک از آن دا ویلفیئر، کہ ہر کالا جو ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ پر بوجھ ہے، پیسے ویسے اس کو خرچ ہوتے ہیں اسے. ایوری ہسپینک از الیگل، جو ہسپانی میں آتا ہے وہ بیسیکلی الیگل امیگرینٹ ہے اس کو. ایوری مسلم از اے ٹیررسٹ. ایوری وومن ہو از سکسیسفل ان جاب اور ہو از اے کیریئر اورینٹیڈ از سنگل اینڈ لونلی. وہ گھر نہیں پال سکتی، اکیلی ہے، شادی نہیں کر سکتی. اسی طرح اس نے 5 سر ان کے نزدیک ہر امریکن جو ہے وہ سپر ہیومن ہے. نہیں، سپر ہیومن کی بات نہیں ہے. یہ وہ 5 مختلف قسم کے ان کے پروٹوٹائپ ہے. جیسے کہتے ہیں ہر مولوی، ہمارے پروٹوٹائپ ہے نا، ہر مولوی متصب ہے، ہر داڑھی والا جو دہشت گرد ہے، ہم نے بنا دیا نا. حالت تو یہ ہے کہ آپ کی جس وقت یہ ISPR نے جس وقت وہ اشتہار دیا تھا تو وہ وزیرستان کے پگڑی والے ڈالے تھے، جس پہ ہم نے کالم بھی لکھا انہیں ہٹانا پڑا. تو یہ اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا. اب انہوں نے یہ جاتی دفعہ اوباما کے ساتھ مل کے یہ اس کے خلاف انہوں نے قرارداد پیش کی. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسرائیل نے خود کروائی ہے. خود کروائی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اسرائیل وانٹ اے ریٹیلیشن فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ جو پیوٹن نے کہا ہے نا کہ بنیادی طور پر جیوز نے 2 دنیا کی کرسچن ورڈز کو 2 مختلف نظریے دیے ہیں تباہ کرنے کے لیے. آرتھوڈاکس کرسچن جو تھے، آرتھوڈاکس کرسچن وہ ہیں کہ جو بیسیکلی وہاں کے رہنے والے ہیں، یونان کے، اور پھر اس کے بعد رومانیہ میں آ گئے تھے. یہ وہ ہیں کہ جو سور نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں کہ جو داڑھی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو یہ اس تصور ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے صلیب پہ چڑھ کے ہم سب کے گناہ معاف کرا چکے ہیں. بڑے کٹر قسم کے وہ ہیں. یہ رشیا میں ہوتے تھے اور یوگوسلاویا، رومانیہ. وہ کہتا ہے ادھر انہوں نے بھیجا تھا کارل مارکس کو، کمیونزم، اور ویسٹرن جو تھی نا، جو کیتھولک تھی، جس کو کہتے ہیں کہ عالمی سطح کی کرسچینٹی، وہاں بھیجا تھا سیکولرزم کو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جوز نے ہمیں تو تباہ کر دیا مکمل طور پہ، اب یہ تباہ کر رہے ہیں اس کو جو کیا نام ہے، ویسٹرن کو. اب امریکہ کی جو پوری طاقت ہے وہ اتنی سی سڑک کی طاقت ہے، اور اس کو کہتے ہیں وال اسٹریٹ. ابھی آپ امریکہ جائیں نا تو وال اسٹریٹ کے اس طرف بھی بہت بڑے بیریئر کھڑے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان کے لاہور کے کینٹ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر بھی کینٹ بیریئر کھڑے. اس کے اندر پوری دنیا کی بینکنگ آفسز ہیں. حالت یہ ہے کہ 45,000 کارپوریشنز ہیں، 500 کور کارپوریشنز کنٹرول کرتی ہیں. ان کو 20 بینکس جو ہیں آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن سے کریٹ کرتے ہیں. جس دن یہ جہاں بھی یہ پورے کا پورا شفٹ ہو جائیں گے ہیڈ کوارٹرز، وہ جگہ جو ہے وہ فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ بن جائے گی. ٹھیک. امریکہ کے اندر 2 ریاستیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر علیحدگی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 کیلیفورنیا اور نمبر 2 ٹیکسس. دونوں انہوں نے چونکہ میکسیکو سے لی تھیں اور وہ بنائی تھیں. دونوں امریکہ کی بیس لائن اکانومی ہے. اب بoston کی یونیورسٹیوں سے تو امریکہ نہیں چلتا نا، نہ نیو یارک کی بڑی بڑی عمارتوں سے امریکہ چلتا ہے. امریکہ کو تو فنڈنگ جیٹ کمپنی جو ہے وہ شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بوئنگ کی جو کمپنی ہے. اس طرح تو وہ بنیادی طور پر اس وقت انہوں نے اس کو شفٹ کرنا ہے.
90% of American transaction on European transaction is not on the paper. ये आप कागज का नोट अब किसी काबिल नहीं रहा. और you go for credit card. अब क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड का कंट्रोल उनके पास है. उन्होंने डिजिटल कॉइनेज भी शुरू कर दी है. अब पेपर करेंसी जो है अब ये गई. अब उन्होंने डिजिटल, ताकि एक टेडी पैसा भी आप खर्च करें तो उसका पता हो बैंकों के किसने किस जगह कहाँ खर्च किया. ठीक. वरना रुपये तो आप फिर भी किसी को दे सकते हैं. ब्रिगेड साहब को भी लेते हैं. ब्रिगेड साहब ये फरमाए, जैसे ओरिया साहब फरमा रहे हैं कि ये करारदाद यूएनओ में जो है इसराइल ने खुद टेबल करवाई है. एक तो इस पे आपका भी तजिया चाहिए होगा. दूसरा ये फरमाएं कि इसराइल जो बहुत ज़्यादा बरहम है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहा है इस करारदाद के हवाले से, उसका कहना ये है कि इस करारदाद के असल मुहर्रक और पुष्पना जो है अमेरिका और बरतानिया है. क्या ये तासुर दोस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और साहब ने एक बुनियादी बात तो बिल्कुल जो शुरू में कही थी वो असल में एक बेस लाइन है कि जेनेवा अकॉर्ड जो है उसके तहत बुनियादी बेसिक जो है उसकी वो है कि ये ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक जो है ये 67 में वो जो फर्स्ट मतलब इनकी वॉर हुई थी, अरब इसराइल वॉर, उसमें इन्होंने कब्जा किया. सिनाई का पेनिनसुला भी था, गोलान हाइट्स भी थी. सिनाई पेनिनसुला जो है वो तो वापस कर दिया इजिप्ट को. इजिप्ट के साथ इनके हो गए ताल्लुकात भी हो गए. शाम का आजकल वैसे ही हाल ख़राब है. वो गोलान हाइट्स का मसला तो वैसे ठंडा हो गया. ये उर्दन का हिस्सा था और पहले वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट में, आई वुड यूज़ दी वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट, उनका ख्याल ये था कि ये पैलेस्टीन का जो शोर है, ये जो वेस्ट बैंक है, ये इसमें ये कोई स्टेट पैलेस्टीनियन स्टेट बना दी जाए और यहाँ पर इनको बसा दिया जाए. जब 67 की वॉर में इसराइल ने ईस्ट जेरूशलम उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद से अब तक वो मुसलसल जेनेवा अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी कर रहा है जिसका वो सिग्नेटरी है. यानी दी ओनली मतलब एक इंटरनेशनल जो अकॉर्ड है जिसका वो सिग्नेटरी है, 67 से लेकर 40 साल हो गए मुस्तकिल खिलाफवर्जी कर रहा है कि वहाँ सेटलमेंट बनाकर उसकी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है. वहाँ पर यहूदियों को बसा रहा है. 7 लाख यहूदी जो हैं वहाँ अब तक बसाए जा चुके हैं. थोड़ी अमाउंट वो नंबर नहीं है. और उसमें से भी 1 लाख जो है पिछले ये ओबामा के जो सेकंड टेन्योर है उसमें मतलब उन्होंने बसाए. 1,70,000. और इस बुनियाद पर और ईरान के साथ जो एक अमेरिका की डील हो गई थी वो एक उनका एक बना था मतलब वजह जवाज बन गया कि जिसकी बुनियाद पर इनके हालात जो हैं वो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्ट्रेन होने शुरू हुए. एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बेसिकली अमेरिका में जो भी जमहूरियत जैसी कैसी भी है वो तो खैर ओरिया साहब ने बता दिया उनको जमहूरियत की हकीकत, लेकिन जो 2 पार्टी सिस्टम वहाँ पर चल रहा है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में, उसमें एक आम तासुर जो पाया जाता है वो ये कि रिपब्लिकन्स थोड़े से प्रो इसराइल होते हैं और डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब है अरब वर्ल्ड का भी मतलब उनका भी पॉइंट मतलब है कोई प्रो एंटी इसराइल वो नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं. इसीलिए डेमोक्रेट्स की जितने भी प्रेसिडेंट्स आए उनके दरमियान उन्होंने कोशिश की कि ये कोई यहाँ पर तस्विया हो जाए और कोई मुकमुका हो जाए. कोई 2 स्टेट थ्योरी भी चल रही थी कि जी एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी बना जो तक अभी तक बनी नहीं है. इसराइल की मुसलसल कोशिश ये रही, वो चाहे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए चाहे रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट आए, उनका स्टांस अपना वही चलता रहता है कि वहाँ सेटलमेंट बनवाएं. बेसिकली अब 2 टेन्योर्स हो गए हैं इसके डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट के, तो उसमें और ये अभी इस्लामती काउंसिल की जो मेंबरशिप है कुछ चेंज होने नहीं जा रही कल को, मतलब वो 20 दिसंबर को ज़रूर ओथ लेंगे, लेकिन कोई यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी वो जो भी है वो चेंज नहीं होने जा रही. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि अमेरिका की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते, हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं है कि जाते जाते उसने एक कदम उठाया है कि ये उन्होंने एक तरह से इसराइल को नाराज़ किया है और इसराइल ने जो रिएक्शन शो किया है वो बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. यानी इसके जवाब में जो इसराइल का नेतन्याहू ने जो किया है कि तमाम उन 14 मुल्कों में से 10 मुल्कों के बुलाकर डिप्लोमेट्स को और उनको डांट पे लाई है और उनको मतलब है धमकियां दी हैं. मिस्र को तो बाकायदा धमकी दे के हटाया गया ना. असल फिक्रा उसका ये था कि हम दूसरा गाल पेश करने वाले लोग, वी डोंट ऑफर द अदर चीज, जो पूरी क्रिश्चियनिटी. और ये साहब जो हालत ज़ार है इस वक्त यूएनओ की, आप क्या समझते हैं कि इस करारदाद की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए मैं आपको जहाँ मैं ले जाना चाह रहा था चूँकि उस तरह चलेगी. बुनियादी तौर पर इसराइल वांट टू शिफ्ट द वर्ल्ड फाइनेंशियल कैपिटल टू यरूशलेम, ये उनका मकसद है. आप यहाँ पर लाहौर में हैं, आप लाहौर में आपके पास एक बहुत बड़ी 4-5 कनाल की कोठी है, आपकी एक बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, 2-3 और दुकानें हैं. मैं आपसे कहूँ कि आप नकुंडी एक शहर है बलूचिस्तान का जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ कोई और फैसिलिटी नहीं है, रेगिस्तान है, बलोच आपके जान का दुश्मन बने हुए हैं, आप वहाँ जाके घर बनाएं तो आप नहीं बनाएंगे. 1920 में यहूदी पेरिस से, इंग्लैंड से, शिकागो से, न्यूयॉर्क से, बर्लिन से
یہ وہاں پہنچے ہیں کس جگہ؟ اسرائیل. یہ وہاں کوئی خواب دیکھنے نہیں گئے ہیں, یہ وہاں پر بہت کچھ ٹیکنالوجی گریٹر پلان ہے ان کا. گریٹر نہیں, ان کا اپنے مذہب کی پیش گوئیوں کے اوپر یقین کامل ہے کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے. بالکل. اور ان کو پتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان جو ان کا ورلڈ ہیڈ کوارٹر شفٹ ہونا ہے وہاں پر. اور ابھی جو بائبل بیلٹ کے جو بیپٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ وہاں پر ہیکل سلیمانی نہیں بنتا اس وقت تک ہمارے مسیحا جو ہیں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ انہوں نے اس ہیکل کو تباہ کرنا ہے. ان کی پیش گوئیاں یہ ہیں. صرف مسلمان اپنے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر ایمان نہیں رکھتے, باقی وہ بھی رکھ رہے ہیں اور وہ شفٹ ہو رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. کوئی نہیں جاتا, میں سچی بات بتاؤں, لیکن وہ جا رہے ہیں ود کنوکشن جا رہے ہیں. اب وہ ٹائم جو لاسٹ پچھلے دنوں جو ہیرٹس اگر آپ پڑھیں تفصیل سے, جو 4 بلڈ مون پیریڈ جو آیا تھا ان کا 2015 اور 2016 کے اندر, کہ یہ 4 بلڈ مون جب ہمارے آتے ہیں, ان کا جو قبالہ کی میجر موومنٹ ہے وہ کہتے ہیں اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ٹریجڈی اوور ٹرائمف ہوتی ہے. ہمیں پہلے ٹریجڈی ملتی ہے, پھر ہمیں ہوتا ہے ٹرائمف, فتح آتی ہے. انہوں نے کہا کہ 1492 میں آئے تھے یہ, تو ہمیں ایزابیلا فرڈیننڈ نے ہمیں مارا تھا, اور لیکن 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا, تو ہمارے پاس ایک لینڈ آف اپارچونیٹیز آ گئی تھی. اور ہم وہ کہتے ہیں ابھی اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا عالمی دنیا کے اندر آئسولیٹ ہوگا, لیکن بنیادی طور پر ہم فتح حاصل کریں گے. اور انہوں نے صرف ایک ہیڈ کوارٹر شفٹ کرنا ہے, کیونکہ آل چیز منہیٹن سے لے کے باقی تمام بینکنگ جتنی بھی ہے اس کے اوپر وہ چھائے ہوئے ہیں. آپ کبھی بروکلین میں جا کے دیکھیں نا, آپ کو نظر آئے گا کہ چاروں طرف ہبرو لکھی ہوئی ہے, یہ اسکول ہے, یہ فلاں ہے, یہ آپ کو وہاں پر اسکرٹ والی عورت نظر نہیں آئے گی, آپ وہاں پر وہ جو ہے وہ والے نظر آئیں گے, پوری فل عورت, پورا حجاب, جیسے پٹھانوں کے برقعے ہوتے ہیں ویسے برقعے, وہ جو شٹل کاک برقعے وہ ہوتے ہیں ان کے, وہ بڑے کالے والے, اور ان کے اندر سے ہلکی سی وہ دیکھ کے چلتے. تو وہ وہاں پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ امریکہ سے وہ رفٹ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ کچھ نہیں ہے, اٹس اے کلسٹر آف 51 اسٹیٹس. جیسے مسلمانوں کے 57 ملک ہیں, آج یہ اکٹھے ہو جائیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ایسی بنتی ہے کہ اس کے بعد تیل بھی ہوگا, جس کے بعد اٹامک پاور بھی ہوگی, باقی چیز ایک ایک کر کے حصے بکھرے ٹوٹ سکتے ہیں امریکہ کے, اور بڑی آسانی سے وہ توڑ سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے روس, کسی کو یقین تھا کہ جس دن 88 میں آخری سپاہی یہاں سے گزرا ہے, یہاں سے افغانستان سے 88 کے اینڈ میں گزرا ہے نا, اس کے بعد صرف 4 سال کے اندر روس ٹوٹ جائے گا. 26,000 ایٹم بم, کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ اس لیے انہوں نے بھی, یہ بیسیکلی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا آم کو نا آہستہ آہستہ دیمک لگتی رہتی ہے نا کسی چیز کو, تو وہ اچانک گر جاتی. دیمک امریکن سوسائٹی کو انہوں نے لگا دی ہے اس رفٹ کی, اور یہ انہوں نے خود کروایا ہے تاکہ پورے کے پورے جیوز جان لیں کہ اب امریکہ میں ہمارا حمایتی کو نہیں رہ گیا. اور جیوز کے ساتھ 2 لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے, وہی بنی بات کو میں 96 میں ملا تھا, یہ ابھی انٹی میں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ از آر اینیمی اینڈ برٹش آر آر اینیمی, اور یہ دونوں جو ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اینٹی سیمائٹس فیلنگ شروع ہوئی تھی یورپ میں, مسلمانوں نے تو ان بیچاروں کو کچھ نہیں کبھی کہا نا, نہ ہم نے ان کو مارا تو 2000 سال ان کو عیسائیوں نے. جو کٹ لگی ہے ان کی, امریکہ میں لگی ہے, فرانس میں لگی ہے, برطانیہ میں لگی ہے. یہ جو وینس کا جو علاقہ ہے, یہ اس کی 4 جو گلیاں ہیں اتنی گندی اور غلیظ گلیاں تھیں جہاں گیٹو بنایا گیا تھا, اور بدبودار ترین علاقہ تھا جہاں یہ پیلے کپڑے پہن کے اور ایک تختی لگی ہوتی تھی کہ میں یہودی ہوں, اس طرح وہ مارکیٹ میں آتے تھے. ان کو دیتے ہیں دشمنی تو ہے اور چاہتے بھی. یہ مجھے لگتا ہے یہ پلان ہے, اور اب وہ شفٹ ہونا ہے وال اسٹریٹ وہاں پر. اور یہ دنوں کی بات ہے, مہینوں کی بات ہے, اور جس دن وہ شفٹ ہو گیا دیر از نتھنگ, اٹس سیٹلائٹ. وہ بڑی کمال, اقبال نے بڑا کمال سورہ انبیاء کی جو آیت ہے نا, وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہ والی کیفیت جو ہے نا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تصویر حرف ینسلون. اور وہ حدب جو ہے نا وہ سیٹلائٹ ان کے کنٹرول میں ہے. ہر بینک کا اپنا سیٹلائٹ ہے, ہر اس کا اپنا سیٹلائٹ ہے. وہ ہے آرتھوڈاکس. ٹرمپ ہے این آرتھوڈاکس کرسچین. آرتھوڈاکس جتنے کرسچن ہیں, بیپٹسٹ ہیں, آپ دیکھیں یہ جو ساؤتھ کے جتنے بھی بائبل بیلٹ ہے اس کے اندر عیسیٰ کا مجسمہ نہیں ہوتا, مریم کا مجسمہ نہیں ہوتا, وہ بلیو ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم تو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں, اور بڑے شدید قسم کے ان کو فالو کرتے ہیں. ہے تو کیتھولک سے نکلے لیکن بڑے شدت پسند کرسچن. وہ کہتے ہیں ان کو یہودیوں کو آباد کرو, ان کے ہیکل بنے, پھر حضرت عیسیٰ میں آئیں گے. علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود. بالکل ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, ایک ٹرانزیکشن,
یہ جارج سوروز ایک بندہ ہے, اس نے وہ کیا تھا بینک آف انگلینڈ جو تھا, اس نے اس کے ساتھ یورو کے ساتھ جانے کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس بندے نے بینک آف انگلینڈ بہت. یہ بریکسٹ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بریکسٹ اس لیے ہے, گڈ بائی یورو, یو آر نو مور. یہ جو تم بڑکیں لگاتے پھرتے ہو ایسی کی تیسی, ہم تمہیں نہیں. ایسا انہوں نے اس کے اندر نیشنلزم کا پودا بویا ہے برطانوی کے اندر, اور ان گورے کو ایسا انہوں نے چلایا, وہ بریکس ادھر سے خوف پیدا کیا, اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ پیدا کیا. کمال کی چیز ہے, ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں. اور ہیلری کلنٹن کے ساتھ اب دیکھیں ادھر سے پیوٹن سے اس کے وہ نکالی ہیں, اور ایک وہ رفٹ پیدا کی ہے رشیا ورسز اس کی, تاکہ یہ دونوں لڑیں گے اور ہم سے. آپ خود دیکھ لیں, نقشہ دیکھیں پورے مشرق وسطیٰ کا, یہ اسرائیل ہے, اس کی ساری کی ساری آبادی پرسکون ہے, بہترین ہے, شاندار. اس کے اندر جتنے شہر تباہ ہو چکے ہیں, عراق تباہ ہو چکا ہے, بغداد تباہ ہو چکا ہے, موصل, کیونکہ وہ بیسیکلی چاہتے وہی ہیں کہ حضرت ابراہیم, ان کا میپ وہ ہے نا, حضرت ابراہیم جو ار سے نکلے تھے نا اوپر ترکی کے ساتھ, وہاں سے وہ چلتے چلتے درائے اس کے فرات دجلہ کے کنارے کنارے چلتے چلتے نیچے آئے تھے, نیچے پہ خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے وہاں سے گھومتے ہوئے فلسطین واپس آئے. ہیبرون میں وہ ان کا ہے نا مدفن ابراہیم, تو یہ پورا ان کا گریٹر اسرائیل ہے. وہ ہیبرون وہی ہے. کرنا وہ چاہتے ہیں کہ ان کہتے ہیں ہماری ایک یونیورسل اسٹیٹ آف داؤد اینڈ سلیمان والی جو ہے نا واپس آئے, رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ. ان کا خلافت راشدہ کا زمانہ تھا نا. جی وہی رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ وہ کہتے ہیں. رولنگ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ملک دنیا پہ قبضہ ہوتا یہ کہ اس کے کہنے میں سب کا کہنا ہوتا ہے, اس کا سکہ چلتا ہے. اسی لیے وہ شام کے اندر وہ سب تو نے تباہ کر دیا, کوئی ریزسٹنس. عراق کی ایئر فورس نہیں ہے, ایک جہاز نہیں ہے عراق کے پاس. آپ کا خیال ہے کہ ساری موو کے پیچھے معیشت کا چکر ہے؟ سر معیشت پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے پوری دنیا کی. ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے. دیکھیں نا اس وقت تقریباً اسرائیل کے پاس کوئی 150-200 ایٹم بم. جی بالکل. اور دنیا کو تباہ کرنے تو ایک ایٹم بم بھی کافی ہے. جو بھی ممالک تھے اس کے ویسینٹی میں, عراق اور شام جن سے کوئی ہو سکتا تھا, مصر کا تو حال ویسے ہی پولیٹیکلی انہوں نے وہ کر دیا ہے. اب عراق اور شام میں مطلب کوئی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جیسے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جب سے نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے اس وقت سے جو ہے اسرائیل ظاہری طور پہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے, اور پھر اب یہ جو قرارداد آ گئی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے یہ ریزسٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ امریکہ جو ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ یکساں طور پہ سفارتی تعلقات رکھ پائے گا؟ یہ تو ابھی ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں اور ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے اوپنلی اپنی جو بھی وہ ہے مطلب شو کی ہے, اپنا وزن جو ہے اس پلڑے میں ڈال دیا ڈیورنگ الیکشن کمپین بھی. اور اب تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, ہولڈ آن آئی ایم کمنگ 20 از اپروچنگ فاسٹ, یہ اس نے ٹویٹ کیا ہے ٹرمپ نے. تو بہرحال وہ اسرائیل کے ساتھ تو ان کا جو بھی ہے وہ ہنی مون شروع ہونے والا ہے. لیکن اب وہ بہرحال امریکن گورنمنٹ نے ایک ڈیل کی ہے ایران کے ساتھ, اور اس کا کیا بنے گا ٹائم ول ٹیل. لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کی جو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی ڈیوائیڈ جو تھی وہ تو پہلے کی تھی, لیکن اس ایران کے ساتھ ڈیل کر کے امریکہ نے جو مسلم امہ کے اندر جو ڈیوائیڈ کو بہت مطلب شدید کیا, اور عرب ورلڈ کے اندر اب وہی عرب ورلڈ جو پہلے مطلب ہے جس کی اینیمیٹی چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ, اب ان کو مطلب ہے وہ ایک طرح سے ان کی وہ نزدیک آ رہے ہیں, بیکاز آف کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنا ٹلٹ تھوڑا سا شو کر دیا ایران کی طرف. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ تو اپنے مقاصد جیسے مطلب جو ان کا گول ہے وہ تو حاصل کیے چلے جا رہے ہیں, لیکن مسلم امہ جو ہے وہ ان ڈس ایرے میں ہے. عرب جو ہے مطلب سعودی عرب کا وہ یمن کے ساتھ, اور شام میں جو حال ہو رہا ہے مطلب کہیں بھی کوئی خیر کی خبر تو مطلب نہیں آ رہی نا. اور شام میں جو ہو رہا ہے وہاں پر کوئی پتہ نہیں کہ کون کس کی سائڈ لے رہا ہے, کون کس کو مار رہا ہے, یہ پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں دو چیزیں بڑی مزیدار ہیں. آپ کبھی, میں آج سے 3 سال پہلے لیبنان گیا تھا جب شام کا کرائسس شروع ہوا تھا ان دا بگننگ. مطلب بکا ویلی میں یہ آ رہے تھے سارے مہاجر شروع کے علاقے کے, اس علاقے بکا میں کافی سارے لوگ الویز بھی ہیں بہت سارے, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, اس میں جیسے ہمارے یہاں پہاڑی علاقہ بڑے آسانی سے چھپا جا سکتا ہے, اور وہ وہیں نیچے آ کے صابرہ شتیلا آتا ہے. وہ عجیب و غریب دیکھنے والی چیز ہے. 70 سال کے بوڑھے کو کوئی امید ہی نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر وہ فلسطین جا سکے گا, اور بہت سیوک فیسلٹیز ہے ہی نہیں, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ سیوریج ہے, نہ کوئی اور چیز. وہاں پر ایک بات حریری فیملی کہتی تھی کہ دبئی میں جب اسرائیلی بینکنگ انویسٹمنٹ شروع ہوئی ہے
اور یہ پرنس محمد وغیرہ جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دبئی کو ایک ملک، دبئی کی انویسٹمنٹ ابھی 7-8 سال کی، اس سے پہلے تو دبئی کچھ نہیں تھا نا، ایک ہوریر سینٹر ہوتا تھا وہاں پر اور کوئی نہیں، تیل اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم کون سا شہر ہے جو اس کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عرب تو سارے عیاشی کرتے ہیں، بینکاک جاتے ہیں، فلپین جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، لیکن بیروت ایسی جگہ ہے جہاں عرب اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ ان کو زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تھوڑی سی میرونائٹ کرسچنس کی وجہ سے اور لوگ فرینچ انفلوئنس کی وجہ سے بڑا آزاد خیال ملک ہے۔ تو ان کا اگر بیروت نقشے پہ موجود رہتا ہے، 1865 میں امریکن یونیورسٹی بنی ہے وہاں بیروت میں، نقشے میں رہتا ہے، تو دبئی جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ دبئی میں ظاہر بات ہے جو بھی خواتین آئیں گے امپورٹ کر کے لائیں گے نا، کوئی تاجکستان سے آئے گی تو کوئی بینکاک سے آئے گی تو کوئی کسی اور جگہ سے آئے گی، تو یہ تو یہاں کے لوگ موجود ہے کھیپ۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 سپاہی جو ہیں حزب اللہ کو دیے گئے، میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ بھی میں دیکھ کے آیا، 2 سپاہی دیے گئے، اور اس کے بعد حزب اللہ کے ٹھکانے پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، بیروت شہر کو تباہ کر دیا گیا۔ اور آخری جو بم پڑے ہیں وہ یہ تھا کہ الجزیرہ کا ایک بندہ جو ہے وہ آ کے ایک پل پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پورا یعنی وہ جو پوری وار تھی وہ نورا کشتی تھی۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ احمد یاسین معذور آدمی کو وہ وہاں جا کے اس کو اس کے ٹھکانے پہ شہید کرتے ہیں، وار کے دوران 2-2 لاکھ کے مجمع سے حزب اللہ حسن نصر اللہ خطاب کر رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ بیروت اس نے کہا آخری وہ الجزیرہ کا بندہ آیا ہے، اس نے کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ سارا تباہ ہو گیا بیروت، یہی ایک پل بچا ہے، اسرائیلی طیارے آئے اس کو گرا دی۔ ٹرمپ نے ایک بڑی مزدار بات کی ہے، اس نے کہا کہ آئی ایس جو ہے یہ امریکہ نے ود دی کانسنٹ آف ایران بنوائی ہے وہاں پر، اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے آئی ایس کی سارا قتل و غارت کس علاقے میں؟ سنی علاقے میں، بالکل کردوں سے لڑ رہی ہے۔ کرد تو آلریڈی امریکن آدھے پیش مرگہ کو چھوڑ کے باقی تو اینٹی امریکنز ہیں۔ یعنی اسرائیل کے خلاف آئی ایس کی آج تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اسرائیل کے خلاف نہیں آئی، ایران کے خلاف آئی ہے۔ ایران کے بارڈر کے اوپر صرف 1.5 کلومیٹر پہ کھڑے ہیں، سارا تیل وہاں سے جا رہا ہے، سارے ایرانی خرید رہے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک انٹرنل جو ہے الائنس ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ جس طرح اسرائیل جو ہے اس کا ایک الائنس ہے، ایک کوورٹ ہے اور ایک ہوتا ہے اوورٹ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایران کے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا افغانستان میں امریکہ گھس ہی نہیں سکتا تھا اگر شمالی اتحاد جو ہے اس کو الاؤ نہ کرتا، اور شمالی اتحاد کو اسلحہ کون دیتا تھا؟ انڈیا تھرو جتنی دیر اس نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ پاکستان کے اس بندے نے کہا تھا امریکہ ایک بے وفا ہے، ہم نے اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کے وہاں افغانستان میں داخل ہوئے، ہم لڑے ہیں وہاں جا کے، اور انہوں نے ہمیں وہاں پر شیئر نہیں دیا۔ یہ جو حزب وحدت کے تحت سارے کے سارے شمالی اتحاد کو کون سپورٹ کرتا تھا پاکستان کے خلاف؟ ایران سپورٹ کرتا تھا۔ میں وہاں پر اس دنوں ایران میں تھا، روز جلال طالبانی جو ہے تہران آیا ہوتا تھا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے بے وفا ہے، امریکہ بے وفا ہے۔ یہ جو تھا دوسرا جو تھا مقتدر صدر، اس کو بلایا ایران میں بٹھایا، خبردار چلنے دو۔ آپ اندازہ کریں کہ سیستانی نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ ایک عالمی طاقت اور ایک غیر مسلم طاقت مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، اور آپ کا فتویٰ ہی نہیں آتا جہاد کا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ڈیموکریٹکلی 60% شیعہ جو ہیں وہ کر لیں، اور اب وہی ہو رہا ہے۔ تو ایک پورے مسلم امہ کے اندر یہ شیعہ سنی فائٹ نہیں ہے، یہ عرب اور عجم کی فائٹ ہے، سعودی عرب اور ایران کی فائٹ ہے، اور دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سارے کھاتے کے اندر اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ ملامت الکبریٰ والی بات شروع ہو جائے۔ اب مجھے کوئی نہیں، ملامت الکبریٰ تو ہو چکا نا، شام میں کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، مطلب یعنی آپ کا خیال ہے علاقائی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وہاں پہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا وہ بڑی ہے کہ فرات کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اب پہاڑ وہی گولڈ ایکویولنٹ صاحب لے آئے نا، پیپر منی اور گولڈ ایکویولنٹ صاحب پیٹرو ڈالر کا، اور اس کے اوپر لڑنے والوں میں سے 100 میں سے 99 جو ہے مارے جائیں گے۔ اور ایک پرندہ، کمال تمثیل دی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پرندہ ہے جو اڑتا جائے گا کہ نیچے ساری لاشیں پڑی ہوں گی، اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے تھک کے پھر لاش بھی گرے گا۔ یہ بیسیکلی یہ جو فائٹ ہے نا، کیونکہ نیوکلیئر بٹن جو ہے نا وہ ایسے اٹھنا ہے، اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آنی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ امریکہ اور رشیا کی وہ جو وار ہے وہ اب ایویڈنٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آج سے 4 دن پہلے پیوٹن کا بیان، 1000 سے زیادہ چرچ ہر سال بن رہے ہیں، اور اس کو رشیا کلیم کرتا ہے نا کہ بیسیکلی کرسچن تو ہم ہیں۔ جی، اس نے کہا ہے کہ وی آر اے کرسچن اسٹیٹ اینڈ
अमेरिका इज अ गे सोवियत यूनियन. अभी रिसेंटली जो आया है ये इस पर जो प्यूटन का जो ये स्टांस है उस पर जो पीछे को फिलोसफर है वो उसका वही आया ना कि वो एंटी लिबरल, कि जो अमेरिका तो लिबरल है और सही बेसिकली फंडामेंटलिस्ट तो हम हैं. ब्रिगेड साहब, इन्होंने और ये साहब ने फरमाया कि अमेरिका जो है बेवफा है. पाकिस्तान भी अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा है सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में. अब जो इसराइल के साथ जो सूरत हाल बन रही है उनमें भी कशीदगी पाई जाती है. पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है? पाकिस्तान को तो पहले से पता है कि अमेरिका बहुत बेवफा है. यहाँ पर तो एंटी अमेरिकन जो मतलब सेंटीमेंट से पता ही है ना. स्टिल उनका हामी और वो सब कुछ है. अब बहुत शिफ्ट आ चुकी है, अब वो चीज़ नहीं रही यहाँ पर भी. और इजराइल के साथ बेसिकली असल में वहाँ पर आप अमेरिका को ना देखें, वहाँ बेसिकली आप ज्यूज़ की मेंटालिटी को देखें कि ज्यूज़ जो हैं जिस जगह खाते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ये तो बहुत डाउन ट्रॉडन कौम थी. मुसलमानों ने हज़रत उमर के ज़माने से आप शुरू करें ना कि फ़लस्तीन में तो दाखिला इनका बंद था, वहाँ तो ये आ ही नहीं सकते थे. जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको इजाज़त दिलवाई थी कि इबादत के लिए आ सकते हैं. और ईसाइयों ने ये उनसे मुआहदे में शिक थी कि यहाँ बसेंगे नहीं, बसाए नहीं जाएंगे. और जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम रही है बहुत जोर लगाया है, लेकिन उस खिलाफत उस्मानिया का असल में ख़त्म करने की बुनियादी वजह ये थी, उसके पीछे भी ज्यूज़ थे कि उन्होंने इस चीज़, वो खिलाफत उस्मानिया बहुत कमज़ोर हो गई थी लेकिन उनके ज़माने में भी कोई जीव वहाँ पर बसा नहीं. वो जो बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ये जो सब कुछ हुआ 1914 में, उसके लिए खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करनी ज़रूरी थी. वो ख़त्म हुई है. तो अब स्पेन में जो कुछ हुआ, स्पेन में इनको मतलब मुसलमानों के दौरे हुकूमत में वहाँ पर मुसलमानों की जब हुकूमत थी तो इनको कुछ मतलब है ओहदे दिए गए और ये कुछ ऊपर उठे, लेकिन इन्होंने ही ईसाइयों के साथ मिलकर वहाँ मुसलमानों की तबाही की. और अब वही कुछ अमेरिका के साथ होना चाह रहा है. जो भाई अभी वॉल स्ट्रीट की बात हो रही थी कि अमेरिका की सपोर्ट हासिल रही पिछले 50-60 साल, ये जो भी कुछ इजराइल की जो भी मतलब इसको बढ़ावा मिला है और जो इतनी वर्ल्ड उसमें स्टेज पर आया है, अमेरिकन पुष्पनाही से आया है. अमेरिका ने तमाम मतलब करारदादें इनके खिलाफ जो भी आती रही हैं, इनकी ज़्यादतियों के खिलाफ वो वीटो करता रहा है. और अब ये अल्टीमेटली होगा यही कि ये अपने जेरूसलम को वो मतलब शिफ्ट करने के लिए ये अब अमेरिका के साथ भी मतलब अमेरिका इनसे बेवफा नहीं करेगा बल्कि ये अमेरिका से बेवफाई करेगा. सबसे ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था जर्मनी में. ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में ये बड़े स्ट्रांग हो चुके हुए थे. इन्होंने हिटलर के साथ जो कुछ किया वो चीखता था कि इन्होंने मेरे साथ बेवफाई. आप अंदाज़ा करें कि हिटलर के साथ थे, ठीक है, और बाल्फोर एग्रीमेंट इन्होंने किया था बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के तहत. 1916 का जो डेक्लेरेशन आया ना कि ऑल ज्यूज ऑफ द वर्ल्ड आर वन नेशन एंड दे हैव द राइट टू गो बैक टू देयर प्रॉमिस्ड लैंड. ठीक, इन्होंने वो किया. यहाँ से राज चोरी करते थे, अमेरिका को एटम बम के राज उन्होंने जाके दिए, वहाँ किया. रूस के साथ, रशिया के साथ सारे रूस के खिलाफ इन्होंने पूरी मूवमेंट बिल्ड की. पूरे के पूरे जो लेनिन के साथ जितने साथी थे यही लोग थे. तो ये हमेशा से करते हैं. इजाबेला फर्डिनेंड, इन्होंने 80,000 लोग क्रिश्चियंस हुए हैं और उन्होंने कहा था हमारे सामने सुअर का गोश्त खाओ और हफ्ते को दुकानें खोलो. ये कमाल अतातुर्क का दादा जो था वो ज्यू था, मेरानॉइज उनको कहते थे. ठीक है, और वो मेरानॉइज जो थे वो वहाँ बैठे होते थे इसमें पूरे इलाके के अंदर, ये जो रोमानिया और यूगोस्लाविया और ये सराजेव वगैरह, उसके अंदर ये अंदर सिनेगॉग रखते थे, बाहर ये क्रिश्चियन अपने आप को. फिर ये मुसलमान भी हुए और फिर उसके बाद उन्होंने खिलाफत उस्मानिया तोड़ी. ये बात इनकी बड़ी सही है कि खिलाफत उस्मानिया को 2 वजूहात पर तोड़ा गया. एक तो ये था कि तेल निकल आया था, और खिलाफत उस्मानिया अगर तेल की पावर के साथ होती तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती. आप खुद सोचें ना. और उसमें भी क्या किया, नेशनलिज्म को बेसिकली अरब नेशनलिज्म को उठाया. और कहाँ से उठाया? शरीफ मक्का. वो अल खिलाफत मिल कुरैश और पता नहीं क्या क्या और सादात और ये वो, और बेचारे तुर्क तो खामोशी से निकल. अब इस वक्त दुनिया जो बात मलमतुल कुबरा का आगाज़ तो हो चुका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से कहा, लेकिन ये बहुत बड़ी उसके अंदर एंटर होने वाली है. और ये जो खित्ता है ये शायद जंग का इतना फिलहाल बोझ न बने जितना इस वक्त यूरोप बनेगा, क्योंकि वो तबाह होना है पूरे का पूरा. नहीं, हदीस में पेशीन गोइयां तो इस खित्ते की है ना. इस खित्ते में लड़ाई तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन बुनियाद ये बनेगा खित्ता. और लड़ाई तो वो दोनों की जब तक वो, क्योंकि मुझे होता है कि आखिरी जो जंग है ना वो तहजीब मुकम्मल तौर पे शायद वापस घोड़े के दौर में, ऊँट के दौर में आ जाए. जितनी तबाही 12 दफ़ा दुनिया तबाह हो सकती है जितना हथियार इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है. और एक दफ़ा ट्रिगर हैप्पी सूरत हाल, ब्रिगेडियर साहब फौज के आदमी है, किसी एक ने गोली चलानी होती है. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की कमिंग बैक टू क्रादा 2 3 3 4. अच्छा सर, गुजारिश ये है कि जैसे नज़र आ रहा है कि नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो टिल्ट है वो इसराइल की तरफ बहुत ज़्यादा है. आप क्या समझते हैं कि जब वो कुर्सी सदारत संभालेंगे 20 जनवरी को,
تو وہ اس قرارداد کو جو موجودہ ہے اور جو اگینسٹ اسرائیل آئی ہے وہ اس کو انڈو اور ریپیل کر سکیں گے؟ نہیں، ایک نئی قرارداد کے ذریعے قرارداد آ جائے گی، لیکن ایک قرارداد ہے رہے گی تو صحیح نا، یہ قرارداد ختم آپ مجھے بتائیں کہ 14 نیل سے جو ہوئی ہے کیا وہ 8 یا 9 ملک جو ہیں وہ یو ٹرن کر جائیں گے اچانک اوور نائٹ؟ وہ اس کے مطلب امریکہ کے اس میں چلے جائیں گے؟ نہیں، دوسرا یہ کہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا. اور امریکہ نئی قرارداد سے انڈو نہیں ہو سکتا. اسرائیل کبھی نہیں لے کے آئے گا. اسرائیل وانٹ اے رفٹ ود امریکہ ایٹ دا مومنٹ. ہاں یہ ہے. اچھا اسرائیل نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، مرضی کے بغیر یہ قرارداد آ ہی نہیں سکتی تھی. اچھا وہ یہاں تک کھڑے ہو کے اس کو کہتے تھے سرکوزی میں تمہارا دماغ ٹھیک کر دوں گا وزیر خارجہ، تم نے اینٹی سیمیٹ فیلنگ. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ٹلٹ تو بہت زیادہ ہے نا، تو رفٹ کیسے بڑھے گی؟ امریکن پریزیڈنٹ کے فکروں پہ مت جایا کرے نا. اور امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ سب سے گوف پریزیڈنٹ ہوتا ہے دنیا کا، جس کو تقریباً 15-16 ہزار تھنک ٹینک چلا رہے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے حساب سے کرنا. اس تھنک ٹینک میں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک امریکہ کے ساتھ ان کی وار آف ورڈز شروع نہیں ہوتی، وہ اپنے تمام تر ویوز کو قائل ہی نہیں کر سکتے کہ اب امریکہ سے ہمیں نکلنا ہے. یہ وار آف ورڈز شروع ہوگی، یہ ان کے خلاف دنیا کھڑی ہوگی. یہ ان کو پتا ہے کہ ہماری پاورز کہاں کہاں ہیں. جان کیری صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو طے کرنا ہے کہ اس نے یہودی ریاست بننا ہے یا جمہوری ریاست، تو یہ وار آف آپ مجھے یہ بتائیے 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے کینسٹ میں تقریر کی ہے، اور اس نے فکرہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی کتاب مرتب نہیں کریں گے جس کی حیثیت اور جس کی کیفیت جو ہے وہ تالمود اور تورات سے بلند ہو. دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. بالکل ٹھیک. آج 68 سال ہو گئے اسرائیل کو بنے. اسرائیل نے اپنا آئین بنایا. دنیا کا واحد ملک ہے جس کا آئین نہیں ہے. ریلیجیس فنڈا. آپ اندازہ کریں، ایوری جو لیونگ ان دا ورلڈ از اے نیچرل سٹیزن آف اسرائیل. یہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. ایوری مسلمان تو نہیں وہاں جا کے رہ سکتا، ایوری کرسچن تو نہیں رہ سکتا، ایوری ہندو تو نہیں رہ سکتا، بٹ ایوری جو کین لیو دیئر. وہ نیچرل سٹیزن ہے. اس کے میں مزدار بات آپ کو بتاؤں، ایک بیلجیم کے ایک صاحب میرے ساتھ میں تھے، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا نا اس چیزوں کا، تو وہ اس شخص کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی. تو میں نے کہا تم نے کیسے یہ کمال حاصل کیا؟ کہتا نہیں میں تو کچھ نہیں. میں نے کہا اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے قرآن جب پڑھنا شروع کیا، میں پیسٹر تھا، پادری تھا بہت بڑا وہاں کا، تو مجھے سوالوں کے جواب ملنے شروع. میں قرآن بند کر دیا، میں مصر چلا گیا اور میں نے جا کے عربی سیکھی، اور پھر میں نے قرآن پڑھا، اور پھر جو میرے اوپر قرآن نازل ہوئے. مجھ سے اس نے پوچھا، تو آنا تھا نا. ہاں مجھ سے پوچھا آپ کس ملک سے؟ میں نے کہا پاکستان. کس طرح بنا یہ؟ میں نے کہا یہ اس طرح بنا تھا بیسیکلی کہ یہ دو قومی نظریے. کہتا دین آئی ایم یہ نیچرل سٹیزن آف یور کنٹری. میں تمہارے ملک کا نیچرل سٹیزن ہوں. جو نیتن یاہو کی تقریر تھی نا کمال، پہلے اس کے جب انہوں نے 67 کے جو بنایا تھا ڈیوڈ بن گوریان کی، جو انہوں نے پیرس میں جشن منایا تھا یروشلم فتح کرنے کا، تو اس نے کہا تھا پاکستان از این آئیڈیالوجیکل ایکول آف اسرائیل. کنٹری بالکل یہ ہمارا برابر کا ایک ہی ملک ہے، دوسرا ہی نظریاتی ملک ہے نا پاکستان کے بعد. ان کو تو نے بنایا، ہم تو خود بنے. یہ ملک ہے، تو اس لیے پاکستان یہی جگہ. ہمارے ہاں بھی بیسیکلی ملک پاکستان ہونا چاہیے اور نیشنلٹی مسلم ہونی چاہیے. ابھی میں نے امریکہ میں کہا بڑا چینچوں مچی ہوئی تھی. میں نے کہا دنیا میں ہر ملک میں دو طرح کی نیشنلٹیز ہیں. نمبر 1 you are a born national of United States of America. Number 2 you are resident alien. اس ریزیڈنٹ ایلین کو آپ کنورٹ کرتے ہیں ٹو ٹیک این اوتھ آف allegiance with the United States of America. آپ برطانیہ میں کوئن کے وفادار رہتے ہیں. پاکستان میں بھی دو طرح کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، ایک وہ جو کہ بورن مسلم ہیں، اور ایک وہ جو اوتھ آف allegiance دیں کہ ہم اس آئین کے وفادار ہیں، ہم اس مسلم اسٹیٹ کو مانتے ہیں، ورنہ نہیں ہونی چاہیے. جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رفٹ بڑھے گی اسرائیل اور امریکہ کی، لیکن اسرائیل جو ہے امریکہ کی مدد کے بغیر، اس کی پشت پناہی کے بغیر گریٹر اسرائیل کا خواب کیسے پورا کر سکتا ہے؟ سر اس وقت 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل امریکہ کی جو وار انڈسٹری ہے، ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس، وہ کیلیفورنیا میں ہے. ٹھیک. کیلیفورنیا آج جنگ، دنیا میں جنگ بند ہو جائے تو کیلیفورنیا کی بتیاں گل ہو جاتی ہیں، انڈسٹری بیٹھ جائے گی. ٹھیک. وہ ساری ان کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. بیلجیم میں، برسلز میں ان کے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس سپورٹ کرتے ہیں. آج اگر وہ حصہ بکھرا کرتے ہیں تو کیلیفورنیا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو جاتی ہے، اسلحہ وغیرہ سارا کچھ وہاں ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ اسرائیل میں جب آئے تھے، دوسری چیز ہوتی ہے کہ ابھی تک کوئی
अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं है दुनिया के किसी मुल्क के पास जो इन ज्यूस यहूदी बैंककारों से निजात हासिल कर सके। आप किसी लेवल पे ट्रांजैक्शन तो करेंगे ना, सोने और चांदी के सिक्के तो अब नहीं रह गए, खजूर और वो तो नहीं रह गए, आपको फिर इनका मोहताज होना पड़ेगा। वो जो मलका बरतानिया के पास 1694 में ले गए थे ना कि मैडम आप मकरूज हो गए, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर है, ये हमें दो और साथ हमें अप्रूवल ली उन्होंने जी। इकोनॉमिकली उन्होंने उनकी रगे जहाँ पंजा यहूद में उनके पास है और वो उन्होंने वो कर सकते हैं। मिलिट्री माइट जो है ये सबसर्विएंट होती है उस सरमाए की। आप बंदूक पैसा नहीं है आपको तो बंदूकें को बना के बेचेंगे कहाँ? तो अमेरिकन गवर्नमेंट आगे खुद जो है वो मतलब मखरूज है जो मखरूज है। और वहाँ पर कुछ सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका जी ट्रेजरी जो है ट्रेजरी जो है वो अमेरिका का नहीं है, वो 18 बड़े बैंक्स हैं जो उसको होल्ड करते हैं। इन्होंने खत्म कर दिया। कुरान हकीम की हक़ानियत तो वाज़ेह है ना, जो सूरह आल इमरान के नंबर 112 में है कि उन पर तो ज़िल्लत और मस्कनत है सिवाय इसके कि कहीं अल्लाह ताला उनकी रस्सी को थाम ले या वो कोई इंसानों की हिफाजत में आ जाए। तो उनको भी यकीन है, जैसे हमने कहा कि उनको भी यकीन है इन चीज़ों पर, और इसीलिए उन्होंने वो मतलब है लोगों को अपने इस तरह मॉनिटरी मतलब तौर पर काबू में किया हुआ है कि जिसकी वजह से मतलब है वो फिलहाल फल फूल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो फिर ये जो दुनिया का मालियाती निज़ाम है ये अचानक को बैठ जाए, जैसे कि मतलब है कोर्सी किया जा रहा है। डॉलर बैठेगा, डॉलर ब्रेक्सिट बैठेगा, डॉलर और यूरो बैठेगा। डिजिटल कॉइन जो है ना उनका, ये जो आप नया कॉन्सेप्ट है। मैं अभी 10 दिन में अमेरिका से आया हूँ, डॉलर की कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास कार्ड नहीं है और मैं जनाब वो ट्रॉली नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं अपना वो नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर जाके अपना सामान अपना जहाज में नहीं ले, हम तो कार्ड में वो पता नहीं किस जगह पे 50 डोर्स क्रॉस करोगे तब जाके आप $25 दे के अपना सामान, यानी इम्पॉसिबल बना दिया है कि अगर आप रुपया खर्च करेंगे, डॉलर खर्च करेंगे, इम्पॉसिबल अमेरिका में हो चुका है। इट्स ओनली द कार्ड, कार्ड इज नथिंग। कार्ड बेसिकली अल्लामा इकबाल की किताब है इल्मुल इक़्तिसाद, तो किसी वक्त मतलब आपको वो कर सकते जी इल्मुल इक़्तिसाद डीएक्टिवेट कर दें। कहते हैं कि बैंक कर्जा नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। बैंक के पास नोट नहीं होते, कागज होता है। गन्ने वाले से चीनी वाले के पास चीनी वाले से खाद वाले के पास खाद वाले से पैसे, वो घूमता घामता रहता है, वो भरोसा। ये कार्ड एक भरोसा है, इसी भरोसे के ऊपर वो ज्यूस जो है वो टावकत रहा है। ठीक है ब्रिगेड साहब, मशरिक़ वस्ता का अगर हम ओवरऑल जायज़ा लेते हैं, हम देखते हैं कि इराक़ तबाह हो चुका, शाम में इस वक्त तारीख की बदतरीन कत्ल गारत जो है वो जारी है, उधर सऊदी अरब और यमन जो है वो बरसरे पैकार हैं आपस में। आप मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? एक दफ़ा पहले मशरिक़ वस्ता को मैप रीड्रॉ हो चुका है, अब ये पूरा इस इलाके का मैप जो है मतलब कोशिश तो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट की है ना कि इसको दोबारा रीड्रॉ किया जाए। इराक़ के हिस्से बकरे ऑलरेडी 3 जोन में तकसीम कर दिया जाए, यही हाल अब शाम के हवाले से, यानी कुर्दिस्तान बलोचिस्तान ये तो ऑलरेडी मतलब डिवाइडेड 3 मुल्कों के पास है ना। अब मज़ीद जो है डिवाइड सब डिवाइड, यमन पहले 2 थे वो 1 हो गया, अब दोबारा मतलब वहाँ पर पार्टीशन बन गए हैं, शाम में क्वार्टर्स बने हुए हैं और उन क्वार्टर्स की मतलब कोई सेंटिटी अब नहीं रही। ये जो छोटी छोटी अरब पेनिनसुला के अंदर स्टेट्स हैं, पहले तो ये नहीं थी ना, ये छोटे छोटे स्टेट्स बन गई हैं। अब जो है मतलब ये मैप फिर रीड्रॉ होगा, रीड्रॉ हो रहा है, मतलब होने को नहीं, कोशिश रीड्रॉ इन फेवर ऑफ वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है। रीड्रॉ का अब टाइम नहीं है, अब सिर्फ रिफ्ट का टाइम है, लड़ाई का टाइम है। रीड्रॉ करने की ताकत नहीं रह गई। देखे ना अपनी तरफ दाइश ने रीड्रॉ कर दिया ना, 2 मुल्कों से 1 मुल्क निकाला। क्योस है ना, लीबिया में क्या हुआ, क्योस है वहाँ पर, कोई एक मुल्क क्या से निकलेगा, क्या कुछ नहीं निकलेगा, जंग हो। अब इस वक्त मुस्लिम उम्मा में कोई एक ताकत भी ऐसी नहीं है, कोई एक कुव्वत भी ऐसी नहीं है, कोई एक शख्सियत भी ऐसी नहीं है कि जो इनको एक। सर आपने अहादीस कोट की जिसमें इस खित्ते की तबाही का तो है, मुस्तकबिल भी तो है इन हदीस में। सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया ना जी कि वो शख्स जो फिर जिसको मेहदी के तौर पे कहा गया, उससे पहले अब सुलह होती मुझे तो नजर नहीं आती। क्रिश्चियंस हैं वो भी दुआ इंतजार है क्राइस्ट पर कम, मुसलमान भी उसके इंतजार में है, मतलब प्रोफेसिस तो है ना। तो वर्ल्ड स्टेज जो है वो उसके लिए तरफ जा रही है, तैयार हो रही है उसी काम के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कुरान हकीम में है कि दोबारा इनको यूज को इकट्ठा करके लाया जाएगा। तो अगर वो करोगे फिर हम भी वही करें। अब तुम अगर तुम आगे तो तुम्हारा भेजा अल्टीमेटली फैंटी लगेगी। यानी पहले कुरान हकीम के नज़ूल के वक्त तक उनके 2 रुजू सवाल तो हो चुके हैं, और तीसरे का फिर है कि फिर कोई इनका एक अरूज होगा, लेकिन उसके बाद जो फिर सवाल होगा दैट विल बी द लास्ट, फाइनल होगा। और ये सब प्रोग्राम के आखिर में अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एक सरे अफ्रीकी मुज़ाकरात पिछले हफ्ते मास्को में हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात की कोई हैसियत है और इसका कोई असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि अमेरिका इस
ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं डिफीट एक किस्म की हो चुकी है। इस वक्त 14 लाख शेल्टरलेस वेटरन्स हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर। वो सारे वो हैं कि जो अफगान और इराक वॉर के हैं, कि जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो चुका हो, और वो बेचारे पागल से हुए हुए हैं। 70,000 उनकी खुदकुशियाँ, 71 के 72,000 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं फौजियों में उनकी, जाते हुए भी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन नज़र आता है सोसाइटी में। वेटरन जनरल उनका बड़ा दिखाता है उनको, जाहिर बात है, ऐसी बात तो है नहीं। जोग्राफी तौर पर अमेरिका के लिए रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ एक रास्ता उन्होंने निकाला है, और वो रास्ता निकाला है इंडिया और ईरान के रास्ते। ठीक, अब इंडिया और ईरान वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना, रूस और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान एक सैंडविच है, और तालिबान की वहाँ पर एक जिसे कहते हैं हैसियत है। वो जो पंजाबी हमारे एक फिल्म में डायलॉग होता था कि दिन को रात फरंगी का और रात को राज मलंगी का, वो मलंगी का राज रात को है वहाँ पर, तालिबान का राज तालिबान है। का, और सिटीज़ के अंदर तक महदूद हैं। अमेरिका एक पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक अमेरिका की पाबंदी है, पाबंदी का रिक्वेस्ट है कि हमें पीसफुल और ग्रेसफुल एग्जिट दिया जाए, जबकि इंडिया चाहता है कि पीसफुल एंड ग्रेसफुल एग्जिट ना हो। आपको याद होगा कि जिस वक्त ओबामा ने कहा था कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो हैं लेफ्ट के लोग बोले थे कि अमेरिका को रहना चाहिए। नजम सेठी भी बोलता था, आसमा जहांगीर भी बोलती थी, असफंदियार वली भी बोलते थे रहना, क्योंकि ये अमेरिका की छतरी के नीचे रहना चाहते हैं, वही उनका रास्ता है। रशिया के और चाइना जो है इसको चाहते हैं कि तालिबान की वो गवर्नमेंट जो है वहाँ बिल्ड, क्योंकि रशिया खुद एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री हो चुका है, उनको कोई फिक्र नहीं तालिबान के फंडामेंटलिज्म आया जाए किसी और क्या, दे वांट टू स्टे ओवर हियर। तो ये एक अमेरिका अब जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। चाइना का सी पैक मनसूबा जो है जब तक अफगानिस्तान में बनना वो कामयाब नहीं हो सकता, चाइना का स्टेक है इसमें। अमेरिका के जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। ईरान जो है वो इस फड्डे में आना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ईरान खुल के आता है तो ईरान के सेंटर में शिया हैं, ईरान के चारों तरफ सुन्नी है, बलूचिस्तान में सुन्नी, ठीक, उसके बाद ऊपर जो है क्या नाम है ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ सुन्नी, तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के साथ सुन्नी, अर्धबेल में कुर्द बैठे हुए, नीचे अरब बैठे हुए, तो चारों सेंटर में रह जाता है। इट विल बिकम ए लैंड लॉक कंट्री अगर एक दफ़ा वहाँ बल्ट, और एक दफ़ा मतलब 60 लाख बलोच यहाँ है, 70 लाख बलोच वहाँ है, और वो हैं कि जो इंतहाई बुरी हालात के अंदर है, अपनी फ़िक़ा के मुताबिक अजान नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, किसी सरकारी नौकरी। ईरान खुल के आना नहीं चाहता, इसलिए वो कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। इंडिया के साथ $2 अरब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी। सिचुएशन बड़ी क्रूशल है, और मुझे लगता यह है कि जैसे यूक्रेन वाली सूरत हाल में अमेरिका ने इसका असर किया है रूस का, रूस जो है अफगानिस्तान में अमेरिका का पुराना बदला ले लेगा। ठीक है, ये स्टेक होल्डर तो हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रूस भी है, लेकिन जो असल इस सारे मामले के स्टेक होल्डर हैं, तालिबान हैं, अफगान हुकूमत है, अमेरिका है। इनकी मुदाखलत के बगैर कोई मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो? इसीलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हुई है ना, अमेरिका ने मतलब बड़ा फील किया है, प्रॉब्लम ही हुई है ना, इंडिया उसे शामिल इंडिया नहीं को किया जा रहा, कर दिया गया, इंडिया को भी नहीं बुलाया गया। चाइना, पाकिस्तान और उनका हुआ है, और उसमें ये करारदाद पास हुई है। उन्होंने कहा है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ तालिबान वहाँ अमन नहीं हो सकता, ये उन्होंने कह दिया। मतलब दे हैव रियलाइज्ड इट कि उनके अभी भी जो वहाँ पर काबुल में जो भी हुकूमत है उसका मतलब काबुल में जो रेड जोन है उसके अंदर अंदर उनका इक़्तिदार है, बाहर तो वो रात को मलंगी वाले मिसाल इस इजलास में जो है वो तालिबान रहनुमाओं से जो है उस पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा भी किया गया। चाहता तो अमेरिका भी यही है, अमेरिका भी अभी तक कोशिश यही है कि वो भी किस तरह पैचअप करवा दे तालिबान की और काबुल गवर्नमेंट की। हिकमत यार साहब तो करवा दी उन्होंने। अमेरिकन देखे ना, गोल जहाँ तक है वो तो यही है कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन और एक मतलब स्टेबल गवर्नमेंट जो है उस वक्त तक कायम हो नहीं सकती जब तक ये पैचअप ना हो जाए। तो बुनियादी तौर पर तो अमेरिका और अगर अमेरिका आज वो 10,000 फौजी भी जो है निकल जाएं तो काबुल गवर्नमेंट कैन नॉट सस्टेन, इसीलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। अमेरिका चाहता है वो निकले और वहाँ पर इंडिया को ज़्यादा शेयर दे जाए। पाकिस्तान के लिए वो काबिल कबूल नहीं है, अफगान के लिए भी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर हिंदू को बकाल कहा जाता है, और हमने उनको देखा। मेरा एक तहसीलदार होता था, पठान था, वो एक हिंदू बलूचिस्तान बहुत है, उसने दावत की खाने की, तो वो कहता मुझे ना लेके जाए। मैंने कहा नहीं चलो, तो वो उसके गली में जब घुसा तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। वो इनहेरेंटली बहुत नफरत करते हैं। लेकिन इस वक्त तो शीरो शक्कर है जनाब। नहीं, वो शुमाली इत्तेहाद के ऊपर कुछ लोग शक्कर, वो उस तरह के लोग हर जगह होते हैं। वो काबल का एक अशराफिया है जो ज़ाहिर शाह के ज़माने में स्कर्ट पहनता था और नाइट क्लबों में जाता था, वो अशराफिया की बात है। वो पर्शियन स्पीकिंग, दरी स्पीकिंग वो है, पश्तून नहीं है। बेसिकली वो एक कबायली माशरा है उनका। उनके अभी भी जो सो कॉल्ड इलेक्शन होते हैं वो मतलब उनके सरदार हैं और उनकी बुनियाद पर है।
اور وہ سردار جو ہیں وہ کبھی بھی سائڈ سوئچ کر جاتے نہیں، ہیں. ہاں، جب طالبان کی حکومت آئی تھی انہوں نے فوراً اوور نائٹ مطلب ان کے اس میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. آج کی نشست میں دونوں موضوعات پہ بڑی مفید گفتگو آپ سے رہی. بریگیڈیئر صاحب آپ کا اور اوریا مقبول جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انتظار رہے گا media@tanzeem.org پہ. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.